بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چمچہ گیری ایک عالمگیر صفت ہے۔ کسی کو جھوٹی تعریفیں کرنے، خوشامد کرنے، اس کے من مرضی کی باتیں کرنے، اس کی قربت حاصل کرنے کے لیے ہر جائز و ناجائز وسیلہ اختیار کرنے کو عموماً چمچہ گیری سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ چمچوں اور چمچہ گیری کا ہماری زندگی کے مختلف شعبوں میں بڑا اہم رول ہے۔ گھر چلانا ہو یا ملک، تعلیمی مراکز ہو یا رفاہی ادارے، دنیاوی مفاد کا حصول ہو یا مذہبی شخصیات کی قربت، چمچوں کی ہر جگہ بڑی پوچھ ہے۔ کڑھائی میں کچھ بھی پک رہا ہو، اسے ڈھنگ سے پکانے اور چلانے کے لیے چمچے ناگزیر ہوتے ہیں۔ پوری حکومتیں انہی چمچوں کی بدولت چلتی ہے۔ پیروں اور مرشدوں کی مذہبی دکانوں کی ساری رونق انہی چمچوں کی بدولت ہوتی ہے۔ کہیں سیاسی چمچوں کا راج ہے تو کہیں مذہبی چمچوں کا۔ چمچہ گیری دور حاضر میں ہر میدان میں ترقی کے حصول کے لیے شرط اولی بن چکی ہے۔ دفتر میں پرمیشن چاہیے تو باس کی چمچہ گیری کیجیے۔ حکومتی سطح پر کوئی کام کروانا ہے تو کسی معروف نیتا اور لیڈر کا دامن پکڑ لیجیے۔ اس کے ہر عمل میں دور اندیشی اور مصلحت کے وہ پہلو نکالے جو کسی دور تک نہ سوجھے۔ اس کے آگے پیچھے اس قدر لگے رہیے کہ آپ کے بارے میں معروف ہو جائے کہ آپ اس کے خاص چمچوں میں سے ہیں۔ پھر دیکھیے آپ کے سارے کام کیسے پورے ہوتے ہیں۔ آپ کسی ادارے میں کوئی خدمت انجام دے رہے ہیں اور آپ جلد از جلد ترقی کے زینے طے کرنا چاہتے ہیں تو خبردار، اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے یا بہتر سے بہتر کرنے کی حماقت نہ کیجیے گا، ورنہ آپ کی ساری زندگی ادارے بدلنے ہی میں گزر جائے گی۔ بس چپ چاپ اس ادارے کے ناظم اعلیٰ صاحب کی چمچہ گیری شروع کر دیجیے۔ ان کے ہر معقول اور نامعقول فیصلے کو صحیح ٹھہرائیے اور قوم و ملت کے حق میں مفید بتائیے۔ ان کی وہ خفیہ خوبیاں بتائیے جن کا ادراک انہیں خود بھی نہ ہو سکا ہو۔ ان کے سامنے ظاہر کیجیے۔ انہیں بار بار یہ باور کرائیے کہ وہ دنیا کے سب سے بہترین ناظم ہے اور ان کے اندر صرف وہ ادارہ ہی نہیں بلکہ پورا ملک چلانے کی صلاحیت ہے۔ پھر دیکھیے آپ کس طرح بجلی جیسی سرعت اور تیزی سے ترقی کے منازل طے کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ جو لوگ اس نسخہ کیمیا پر عمل نہیں کرتے، ان کے پاس سوائے آپ کی ترقی کو دیکھ کر کفِ افسوس ملنے اور کڑھنے کے کوئی راستہ نہ ہوگا۔ چمچہ گیری ایک فن اور ہنر ہے۔ یہ فن فطرتاً ایسے لوگوں میں پایا جاتا ہے جن کی طبیعت شرافت اور سادگی کے بجائے مکاری اور چال بازی کی طرف زیادہ مائل ہوتی ہے۔ اس ہنر کو پیدا کرنے کے لیے خودداری اور عزت نفس جیسے الفاظ کو زندگی کے ڈکشنری سے نکالنا پڑتا ہے۔ بس یوں سمجھ لے کہ چمچہ گیری کی یہ عظیم صفت بے غیرتی اور ڈھٹائی کے خمیر سے پیدا ہوتی ہے۔ چمچہ گیری کا مرتبہ پانے کے لیے آپ کو شرم و حیا کا پانی اپنی آنکھوں سے نکالنا ہوگا۔ اس صفت سے متصف ہونے کے بعد آدمی انسانیت، مروت، ہمدردی جیسے اوصاف و اخلاق سے اپنا رشتہ منقطع کر لیتا ہے اور خساست و کمینگی کی ہر حد کو پار کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ حق پرستی اور حق گوئی جیسے بڑے پاپڑ بیلنے ہوتے ہیں۔ صحیح اور غلط، جائز اور ناجائز، مناسب اور نامناسب احمقانہ تقسیم سے اوپر اٹھ کر صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ میرے حق میں کیا مفید ہے اور پھر اس سے کر گزرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس صفت یعنی چمچہ گیری میں اپنے اونچے مقام تک پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ اپنا محاسبہ کیجیے کہ آپ کتنے خود غرض اور طوطا چشم ہیں۔ ان اوصاف کے بغیر آپ کا ایک کامیاب چمچہ بننا ممکن نہیں۔ چمچہ گیری کی یہ عالمگیر صفت ملکوں اور شہروں کی سرحدوں سے ماورا ہے۔ یہ ہر جگہ چلتی ہے
اور خوب چلتی ہے۔ یہ صفت اگر آپ کے اندر ہے تو آپ کو ترقی کی سیڑھیاں طے کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ ہنر آپ میں ہے تو پھر آپ اس سے کوئی بحث ہی نہیں کہ آپ کی صلاحیت کیسی ہے اور اخلاقی سطح پر آپ کیسے ہیں۔ ہاں، ایک شرط ضرور ہے کہ آپ کو چمچہ گیری ایسے شخص کی کرنی ہوگی جو آپ کے مطلوبہ میدان میں کامیاب لوگوں میں شمار کیا جاتا ہو، اور اس کو بھی یہ کامیابی کسی چمچہ گیری کے صلے میں ملی ہو۔ تو دوستو، اگر آپ بھی ایک کامیاب چمچہ گیر بننا چاہتے ہو تو مندرجہ ذیل اصولوں پر عمل کریں اور ایک بہترین چمچہ گیر